الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ثلاث: أمر بين رشده فاتبعه، وأمر بين غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه وكله إلى الله عز وجل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. پہلا پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیے ہے، جس کو امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد میں روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. مراد یہ ہے کہ نماز با جماعت ادا کرو. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا تمام امور کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کی تین قسمیں ہیں. تمام امور، یا تو وہ امر بالکل واضح ہوگا جو اللہ نے رسول نے حکم دیا ہے، واضح ہیں تو ان پر عمل کرو. اور بعض امور ایسے ہیں کہ جن کی گمراہی واضح ہے، جو بھی گناہ ہے ان کی گمراہی واضح ہے تو ان سے بچو. اب تیسری چیز ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی. ایک یہ ہے کہ احکام ہیں، ان کی ہدایت واضح ہے، ان پر عمل کرو. ایک وہ ہیں امور کے جو منہی عنہ شریعت نے ان سے روکا ہے، سمجھ آتے ہیں، بھئی قتل و قتال، چوری ڈاکہ وغیرہ، فاجتنبہ، ان سے بچو. تیسری وہ چیز ہے جو سمجھ نہیں آ رہی، تو فرمایا سمجھ نہیں آ رہی تو ان کے پیچھے مت لگو، ان کو اللہ کے حوالے چھوڑ دو. متشابہات، جیسے قرآن مجید میں ایک مثال دیتے ہیں کہ پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی شان کے بارے میں کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کسی کی طرح نہیں ہے. دوسرے مقام پہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے. تو ادھر تو اللہ کا ہاتھ کہہ دیا، ادھر کہہ دیا لیسا کمثلہ شیء، وہ تو کسی طرح نہیں ہے. یہ جو بات ہے سمجھ نہیں آ رہی. وکلہ الی اللہ عز وجل، اس کے پیچھے مت لگو، یہ اللہ کے حوالے چھوڑو. یہی تمام تقدیری امور ہیں، تقدیر کے جتنے امور ہیں بس اس کو اللہ کے حوالے، اس میں باس ہی نہ کرو.
جو چیز کلیئر ہے اس پر تو عمل کرو، اور جو گناہ واضح ہیں ان سے بچو، اسلام مل جائے گا۔ ہم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز کو قائم کرو۔ قائم کا مطلب ہوتا ہے پابندی کے ساتھ، ہر روز ہر ٹائم نماز ادا کرنا۔ نماز کا سیزن ہر دن ہر رات ہے۔ رمضان کا سیزن تو 11 مہینے کے بعد آئے گا، حج کا سیزن زندگی میں ایک دفعہ ہے، زکوٰۃ کا بھی سالانہ صاحب حیثیت پر ہے۔ ایمان جیسے ہر وقت انسان کے ساتھ ہے، سوتے وقت بھی ساتھ ہوتا ہے۔ ایمان کسی وقت رخصت ہو جائے تو بندہ مومن نہیں رہتا۔ ایمان کی حفاظت کا اللہ پاک نے مستقل اور پکا انتظام کیا ہے کہ ایمان صحیح رہے گا، اور وہ کیا چیز ہے؟ نماز۔ دن میں کم از کم 5 مرتبہ تو فرض ہے، باقی نوافل اشراق چاشت وغیرہ۔ نماز ایمان کی حفاظت ہے، اور ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے، ورنہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو فرمایا اقیم الصلاۃ، قائم کرو، یعنی پابندی کرو اس کے اوپر۔ پابندی ظاہری لحاظ سے بھی ہے، روحانی لحاظ سے بھی ہے، کہ وقت پر نماز ادا کی جائے، یہ ظاہری لحاظ سے ہے، اور دل حضوری یہ روحانی لحاظ سے ہے۔ اسی کو خشوع اور خضوع سے معنون کیا ہے۔ خشوع کا جو قرآن مجید نے ترجمہ کیا ہے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ، آواز آہستہ، عاجزی، اور خضوع یہ تو شین کے ساتھ خشوع، آواز میں عاجزی، خضوع فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، نیک لوگوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہوگی، خاضعین۔ خشوع ظاہری اعمال کو جو ہدایت ہیں نماز کی، اس کے مطابق ظاہری اعضاء بناؤ، وقت ہونا، کپڑا پاک وغیرہ، اور دل کو حاضر کرنا، اس کا تعلق ہے عاجزی اور خضوع۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، تب اقامت صلاۃ ہوتی ہے۔ پابندی بھی ہو، آداب کا بھی خیال ہو، اور ساتھ ساتھ کے خیال نماز میں نماز کے علاوہ کسی اور چیز کا نہ ہو، تب نماز اچھی بن رہی ہے۔ اور یہ وہی نماز ہے جس کو قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو چھوٹے اور بڑے سارے گناہوں سے روک دیتی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، بعض لوگ نماز کے بڑے پابند ہوتے ہیں، بظاہر تکبیر اولیٰ والے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے گناہ بھی بڑے بڑے نظر آتے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے کہ نماز صحیح ہے تو چھوٹے اور بڑے گناہوں سے سب سے روک دیتی ہے نماز، اور پھر بھی گناہ ہو رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کما حق ہو ابھی نماز صحیح نہیں ہوئی، اس لیے ابھی تک نفس کی پیروی ہو رہی ہے۔ یاد رکھو بات، اسلام کے خلاف جو کام بھی ہم کرتے ہیں، یا سنت رسول کے خلاف جو ہم کام کرتے ہیں، اس میں ہم نفس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب نماز ٹھیک ہو گئی تو نفس کی پیروی ختم ہو جائے گی۔ پھر نماز سب سے زیادہ
شرکت غیر نہ ہو اس کی مشق کراتی ہے۔ کیسے؟ اب دیکھیں نا، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ ہو گئی نا جی، کھانا منع، پینا منع، ادھر ادھر دیکھنا منع، بات کرنا منع وغیرہ، یہ ساری چیزیں منع ہو گئی نا۔ تو یہ شرکت غیر ہے نا، کہ آپ ایک کام بھی کرتے رہیں اور باتیں بھی کرتے رہیں، کام بھی کرتے رہیں، کھانا بھی کھاتے رہیں اور دوسرے کام بھی کرتے رہیں۔ نماز میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ اکبر تکبیر تحریمہ ہو گئی، تحریمہ کا معنی ہوتا ہے حرام، یعنی وہ تکبیر جس نے نماز کے علاوہ سارے کام حرام کر دیے، تو شرکت غیر ختم ہو گئی۔ اب صرف اللہ کے سامنے حاضری ہے۔ یہ مشق کرائی جا رہی ہے کہ انسان اپنے اندر سے، اپنے جسم سے، جیسے نماز کے وقت جائز چیزیں بھی اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں اور یہ رک جاتا ہے۔ جب نماز شروع کرتا ہے باتیں نہیں کرتا، کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ مشق کرائی جا رہی ہے کہ جب نماز میں آپ غیر نماز چیزوں سے بچ سکتے ہیں، ایسے ہی زندگی کے تمام معاملات میں آپ غلط چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ آپ کو مشق کرائی اور آپ نے بچ کر دکھایا۔ جیسے رمضان میں کھانے پینے وغیرہ چیزوں سے روک دیا، آپ رک گئے، تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے اندر ایسی صلاحیت موجود ہے کہ جب اس کو کسی چیز سے روک دیا جائے تو یہ روک سکتا ہے۔ اگر یہ عذر کرے کہ جی بڑی مجبوری ہے جناب، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، ہے تو اسلام کے خلاف، لیکن اب میری مجبوری ہے یہ کرنا، میں اسے روک نہیں سکتا ہوں، یہ بکواس کرتا ہے۔ اللہ نے اس کی فطرت میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ دوسری چیزوں کو ترک کر سکتا ہے۔ جیسے دکھاؤ، نماز میں کھانا پینے سے ترک کر کے دکھا دیا، روزے میں دکھا دیا، حج میں خوشبو لگانا وغیرہ، ان چیزوں سے آپ رک گئے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے امور میں جن گناہوں سے آپ کو روکا گیا ہے، آپ رکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں۔ یہ آپ کے اندر صلاحیت موجود ہے۔ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز اور زکوٰۃ کا ایک خاص رشتہ ہے، ایک جانی عبادت ہے، ایک مالی عبادت ہے۔ بعض لوگ نفل وغیرہ میں بڑے جناب ہوشیار ہوتے ہیں، 10 روپے بھی اللہ کے نام پر اگر مانگ لو نا تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے دونوں ساتھ ہیں کہ مالی عبادت بھی کرنی ہے، جانی عبادت بھی کرنی ہے۔ اگلی بات بڑی علمی بات ہے، آپ نے کبھی غور کیا ہو، قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ترجمہ دیکھتے ہیں، نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سیدھا کہہ دیتے بھائی اقیموا الصلاۃ مع الجماعۃ، نماز پڑھا کرو جماعت کے ساتھ۔ وارکعوا مع الراکعین کا یہی مطلب ہے نا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جو سارے لوگ نماز با جماعت پڑھ رہے ہیں نا جی، ان کے ساتھ مل کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو، یہی اس آیت کا مفہوم ہے۔ لیکن یہ کیوں کہا، رکوع کا لفظ کیوں کہا وارکعوا مع الراکعین؟ اس لیے اسلامی شریعت کا یہ خاصہ ہے نماز میں رکوع کے حکم کا۔ پہلی شریعتوں کی نماز میں رکوع نہیں ہے، یہودیوں میں رکوع نہیں ہے۔ آپ بھی اگر کبھی دیکھو تو سیدھا کھڑے ہوتے ہیں تو دھڑام پیٹ کے بال لیٹ جاتے ہیں، پھر یہ ان کا سجدہ ہے۔ اس آیت میں جو فرمایا نا وارکعوا مع الراکعین، تم مسلمان ہو، تمہارے اوپر جو نماز فرض ہوئی اس میں رکوع بھی فرض ہوا، تو اس لیے رکوع کا ذکر کیا تاکہ مذاہب سابقہ سے امتیاز ہو جائے۔ تم مسلمان ہو، تمہاری نماز میں رکوع کو فرض کیا گیا ہے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، یہ مسئلہ ہے۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اور اگلی بات کیا فرمائی، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم
وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اچھا بھائی، تم لوگ اس میں عالم بھی داخل اور لوگ بھی داخل ہیں، لوگوں کو تو اچھی باتوں کی بتاتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور کتاب کے بہت سارے مسائل تم جانتے بھی ہو۔ کون نہیں جانتا جھوٹ حرام ہے؟ کون نہیں جانتا دھوکہ غلط ہے؟ کون نہیں جانتا غیبت گناہ ہے؟ کون نہیں جانتا ارکان اسلام پر عمل نہ کرے تو گناہ ہے؟ یہ علم ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، قرآن مجید کو سمجھتے ہو، اس کے مطابق ایمان، عقیدہ، معاملات، اخلاقیات، معاشرت بنانا ضروری ہے۔ انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، سمجھتے نہیں ہو؟ یہ مقصد ہے اس کا کہ ہم بہت سارے لوگ، اور خصوصاً جو بازار کے لوگ کاروباری ہوتے ہیں نا، مولوی جیسا بندہ ان کے پاس جائے نا تو اس لیول میں بات کرتے ہیں تاکہ یہ سمجھ جائے مولوی کہ یہ بھی بندہ کوئی نمازی شمازی ہے۔ کوئی اور طرح کا بندہ ان کے پاس جائے نا، بابو ٹائپ کا، اس لیول کی بات کرتے ہیں۔ ان کو کورس کرایا جاتا ہے، کس طریقے سے آپ نے بندے کو گرفتار کرنا ہے، مائل کرنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اچھی اچھی باتیں تو آپ بڑی کرتے ہیں، بعض جناب بڑا ڈنڈا لے کے تو مولوی کو بھی سمجھانے پہنچ جاتے ہیں۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھول گئے ہو تم خود کتنی شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہو۔ کیا سنت رسول کا تمہیں علم نہیں ہے؟ اخلاق رسول کا تمہیں علم نہیں ہے؟ لین دین رسول کا تمہیں علم نہیں ہے؟ معاشرت و تجارت رسول کی وہ تمہیں علم نہیں ہے؟ صرف باتوں کی حد تک تم نے اسلام کو رکھا ہوا ہے اور دوسروں کو بتاتے جاؤ۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ دعوت فکر ہے، ہم سب کو، چھوٹے سے لے کر بڑے کو، عالم جاہل سب کو، بہت ساری چیزیں ہیں دوستو جو ہمیں معلوم ہے۔ نماز ہمیں معلوم ہے، روزہ معلوم ہے، فلاں فلاں گناہ ان سے بچنا یہ معلوم ہے۔ معلومات کا ہونا کامیابی یقینی نہیں ہے، معمولات کے ہونے سے کامیابی ہوگی۔ معلومات کی کیا بات ہے، ہر کسی کو معلوم ہوتا ہے۔ معمولات میں آنا، عمل میں آنا، کردار میں آنا چیز کا، وہ ہوتا ہے۔ ہم کسی کو بات بتائیں نا جی کوئی دین کی، تو وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ فلانا بندہ اس طریقے سے ہے۔ وہ فلانے بندے سے کیا مطلب؟ آپ اپنے اندر دیکھیں نا جی کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں۔ پڑی جب اپنے عیوب پہ نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ اپنے اندر دیکھیں اس برتن میں نیکیاں کتنی ہیں، گناہ کتنے ہیں۔ زندگی ہر روز گزرتی جا رہی ہے۔ وہ دیکھو نا، نیا سال شروع ہوتا ہے، لوگ خوشیاں مناتے ہیں اس لیے کہ جان چھوٹ رہی ہے، 1 سال تک کم ہو گیا نا، یہی مطلب ہو سکتا ہے۔ وہ نیا سال شروع ہوتا ہے نا، خوشی مناتے ہیں لوگ جناب، آتش بازی، وہ زندگی سے تنگ گئے ہیں، وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ زندگی جو لے کے آئے تھے 1 سال تک گزر گیا، جان چھوٹی ہے نا، اور تھوڑے سے سال اور رہ گئے، وہ خوشی منا رہے ہیں، تنگ ہے دنیا سے۔ تو بات یہ ہے کہ صرف معلومات ہونا کوئی کمال نہیں ہے۔ معلومات تو ابلیس کو بھی بہت تھی۔ معمولات میں لے کے آنا، پھر اس سے خود ہی تبلیغ ہوتی ہے۔ آپ کی گفتگو تبلیغ، آپ کا چہرہ تبلیغ، آپ کی باتیں کرنا تبلیغ، عام باتیں کرنا تبلیغ خود، کیونکہ وہ اندر جب کوئی چیز آ جائے نا جی، اس کا عکس آتا ہے پھر چہرے پر، گفتگو پر، لین دین پر، لب و لہجے پر۔ گفتگو کے اثرات جو ہے نا وہ اندر سے اوپر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ معمولات نظام کو بدلتے ہیں، قانون بنا کر فعلوں میں رکھ دینے سے معاشرہ ٹھیک نہیں ہوتا۔
معمولات میں جب وہ قانون جب نافذ ہوتا ہے عملاً، پھر اس کا کچھ خیر شر سامنے آتی ہے۔ ہمیں بھی اگر دین کا علم ہے اس پر عمل نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عمل میں جب آئے، اور وہ کیا، اسی سے اثر ہوتا ہے۔ آپ بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، اپنی سیرت پیش کریں، آپ خود نماز کے پابند بنیں۔ آپ بچوں کو قرآن کی تلاوت کا معمول بنانا چاہتے ہیں، آپ خود ہر روز تلاوت کریں، دیکھنا کیسے اثر آئے گا۔ آپ بچوں کو موبائل سے منع کرنا چاہتے ہیں، خود رکے نا، ضروری چیز موبائل سنیں، دیکھنا کیسے اثر ہوتا جائے گا۔ جب خود کے اندر عمل نہیں ہے تو دوسروں کو دعوت دی جا رہی ہے، اچھی بات ہے، خود عمل نہ ہو تو دوسروں کو دعوت دینا پھر بھی اچھی بات ہے، منع نہیں ہے شریعت میں۔ ہو سکتا ہے اسی کی برکت سے نا جی بندے کو عمل کی توفیق ہو جائے، لیکن بات یہ ہے کہ جو بندے کو علم ہے اس پر خود بھی عمل۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اب بات یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنا تو بڑا مشکل ہے، بظاہر لوگ یہی کہتے ہیں، خدا خواہی بلا خواہی، خدا چاہنا بہت بڑے آزمائش کو اپنے لیے منتخب کرنا ہے۔ اس راستے میں تو کانٹے ہیں، اس راستے میں تو پتھر ہیں، اس راستے میں تو شہادتیں ہیں، اس راستے میں تو دکھ ہیں۔ غم کی جاگیر ملی ہے وراثت میں مجھ کو، میں اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح۔ اسلام کے راستے میں تو کانٹے ہیں۔ یا اللہ ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، جو علم ہے اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، کوئی نسخہ تو بتا دے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جو کسی کو مایوس نہیں کرتی، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو صبر کر کے۔ کوئی مشکلات ہیں، صبر کرو اور نماز پڑھو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور آگے قرآن نے کیا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر کرنا مطلب دل چاہتا ہے گناہ کرنے کا، نفس چاہتا ہے گناہ کرنے کا، جھوٹ بولنے کا، بدنظری کرنے کا، آپ اس کے خلاف جب کریں گے تو صبر کرنا پڑے گا، نفس پر آرے چلانے پڑیں گے، تب گناہ سے رکے گا۔ یہ صبر ہے۔ دل چاہتا، نفس چاہتا ہے، دل نہیں کہنا چاہیے، نفس چاہتا ہے سوئے رہو، اور آپ اس کے خلاف کر رہے ہیں، یہ نفس کے خلاف ہے، یہ صبر ہے۔ اور 2 رکعت نفل پڑھو، اللہ سے مدد مانگو نا، اللہ پاک میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے اندر ہمت پیدا نہیں ہو رہی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اور آگے قرآن کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بات بڑی مشکل ہے، نماز کی پابندی اور ہر خلاف امور پر صبر کرنا یہ ہے بڑا مشکل، لیکن الا علی الخاشعین، جو اللہ کی بات کو ماننے والے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جو اللہ کے راستے میں آ چکے ہیں نا جی، اور غالب ہیں وہ ادھر، اکثریت نیکی کی طرف ہے، ان کی زندگی کی اکثریت نیکی کی طرف ہے، تو پھر نیکی کرنا، نماز پڑھنا، شریعت کی بات کو ماننا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، الا علی الخاشعین، خاشعین پر کوئی مشکل نہیں، عاجزی کرنے والے۔ عاجز کون ہوتے ہیں؟ جو شریعت کی بات کو مانتے ہیں۔ عاجزی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ پھر یہ بھی بتا دیا، فرمایا کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں چل پھر رہے ہیں، لیکن دل کے اندر جو ان کے بعد گھوم رہی ہے وہ یہ کہ کیا ہی مزہ آئے گا جب آخرت ہوگی، اپنے رب سے ملاقات کریں گے، رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ ہیں تو پھر رہے، چل پھر رہے ہیں، لیکن یہ ایک تحفے کی انتظار میں سفر کر رہے ہیں، تحفے کی انتظار میں، وہ تحفہ ان کو کب ملے گا تو یہ بڑے خوش ہو جائیں گے، اس تحفے کو لے کر، ہدیے کو لے کر نا بڑے خوش ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس تحفے کے ملنے کے بعد اس ذات کا دیدار نصیب ہوگا
جس ذات کو پوری زندگی میں دیکھے بغیر اس کی عبادت کرتے رہے، وہ تحفہ الموت تحفۃ المؤمن، وہ موت تحفہ ہے جو حائل ہے اس وقت۔ تو فرمایا کہ دین پر عمل کرنا خاشعین کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور خاشعین کو الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، زندگیوں میں آرزویں لے کر پھر رہے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات ہوگی۔ یہ جب خواہش ہو گئی نا جی، رب سے ملاقات کا ایمان قوی ہو گیا، پھر لگن لگ جائے گی، پھر لگن لگ جائے گی کہ رب سے ملاقات میں گویا کہ خوشنودگی ہو جائے، رضا ہو جائے، تو وہ کام کرنے آسان ہو جائیں گے۔ پھر بھائی رب سے ملاقات کرنی، رب ہم سے راضی ہو، رب راضی ہو نا جی، تو رضا والے کام کرنا پھر آسان ہو جائیں گے۔ جب ملاقات کی امید ان کو ہے، اپنے رب کی ملاقات پر ایمان رکھتے ہیں، میدان حساب و کتاب ہوگا، حشر ہوگا، تو پھر ان امور میں اب اس مقام پر نا ایک مومن پہنچ چکا ہے۔ ہم نے سب نے اپنے دل کا جائزہ لینا ہے۔ اب خیال محمودہ اس کے اندر آئیں گے۔ جب انسان کے چلنے پھرنے کی زندگی میں خیال محمودہ آنے شروع ہو گئے، اچھے خیالات شروع ہو گئے، آج ٹائم ملے گا نا جی، کچھ عبادت کر لیں گے، آج ٹائم ملے گا، تھوڑے سے پیسے آ جائیں گے، کسی غریب کی خدمت کر لیں گے، آج ٹائم ملے گا یہ کام کر لیں گے۔ یہ خیالات اچھے آنا جب شروع ہو گئے تو یاد رکھو کہ زمین ہموار ہو گئی ہے، اعمال محمودہ بجا لانا بھی آسان ہو جائے گا۔ خیال محمودہ جب آنا شروع ہو جائیں گے، یہ ہر کوئی دل کا جائزہ لیتا ہے، دل میں کیا لڈو کوٹ کے بیٹھا ہے، کیا خیال آتا ہے۔ جب اچھے باتیں، نیکی کی باتیں، قرآن حدیث کی سوچ کی باتیں، خدمت خلق کی باتیں، کئی مظلوموں کی مدد کی باتیں، کئی ضرورت و جہاد پر جانے کے تصور اور خیال آرزو ہے، یہ اچھی باتیں خیال میں آ رہی ہیں۔ جب خیال اچھے ہونا شروع ہو جائے تو مومن بندہ سمجھ لے رب میرے سے راضی ہے، میرا دل صاف ہو چکا ہے، اب اعمال محمودہ بجا لانا آسان ہو جائے گا۔ یہ بس خلاصہ ہے، گفتگو ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو کہ جو بھی مجاہدہ ہے، جو بھی کام کرنا ہے نا جی، اس کام میں جو بھی کام ہو مجاہدہ ضروری ہے۔ یعنی آپ نے اپنے موافق کو لینا ہے، مخالف کو دور کرنا ہے۔ جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں دنیا کا، دین کا، موافق کو لینا ہے، مخالف کو دور کرنا ہے۔ جب تک دوائی کھا کے پرہیز کو نہیں کرے گا کوئی فائدہ نہیں۔ یہی بات ہے نیکی کی، کہ نیکی کے اندر جو گند داخل ہو جاتا ہے وہ مخالف چیز ہے، اس کو دور کرنا ہے۔ اور یہی بات کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم میں، کہ جس وقت بندہ نیک اعمال کرتا ہے اندر ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے، نیک اعمال کی برکت سے اندر ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ ملکہ کو یوں سمجھو کہ ملکہ ایسا نہ ہو تو ملکہ الزبیتی نہ سمجھ لو۔ ملکہ کا مطلب جذبہ، اسی تو یہی سن کے بنا تھک چکے ہیں، خاتون اول پتنی پاکستان کی تو کتنی خاتون اول، وہ کیڑی یاد رکھے بندہ، خاتون اول تے ملکہ سے مراد ہے جذبہ، اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے جب بندہ نیک ہوتا ہے۔ یہ پہلا سبق یاد ہے، اچھے خیالات جب آئیں گے تو اچھے اعمال بجا لانا آسان ہوگا۔ جب اچھے خیالات آپ کو آ رہے ہیں تو نفس کشی ہو چکی ہے، اب علم لاہوتی آنے والا ہے۔
اچھے خیالات جب آئیں گے جب آپ تقریباً راستے کی طرف آ رہے ہیں، برے خیالات اگر ابھی تک آ رہے ہیں تو مسئلہ گڑبڑ ہے، ٹھیک کرو، مجلس اچھی کرو، تلاوت میں آؤ، ذکر تسبیحات، یہ سبق ایک ہو گیا۔ دوسرا سبق، آپ نیک ہو گئے ہیں، آپ نماز کا بھی خیال کرتے ہیں، پڑوسی کا بھی خیال کرتے ہیں، غریب کا بھی خیال کرتے ہیں، سب معاملات، اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، تمام کا خیال کر رہے ہیں۔ ہم 5 چیزیں بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ کے اندر جذبہ آ رہا ہے کہ میرا پڑوس والا دکاندار نمازی نہیں ہے، بندہ اچھا ہے، آپ نے اس کو دعوت دی کہ نہیں دی ہے؟ اگر دعوت دینے کی ہمت ہو رہی ہے اور دعوت دے رہے ہو تو آپ کی نیکی قبول ہے۔ توجہ سے، اگر آپ کے اندر دعوت دینے کی ہمت نہیں ہو رہی تو ذرا اپنے حالات کے اوپر نظر ڈالیں، اپنے رزق کے اوپر نظر ڈالیں، اپنے معاملات کے اوپر نظر ڈالیں، اپنے اخلاقیات کے اوپر نظر ڈالیں، اپنی معاشرت کے اوپر نظر ڈالیں۔ گڑبڑ ہو رہی ہے، آپ خود نیک ہیں، آپ گھر میں دعوت نہیں دے سکتے نماز کی، بچوں کو، پڑوس میں، ساتھیوں کو، دوست کو، تو اس کا مطلب یہ نیکی صحیح نہیں ہے۔ اور اگر حدیث میں آتا ہے کہ نیک لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں گے تو عذاب ٹلا رہے گا، نہیں آئے گا۔ لیکن اگر چھوڑ دیا نیکوں نے، دعوت اللہ پڑوس کو نہیں دی، دوستوں کو نہیں دی، گھر میں بھی نہیں دی، تو پھر خطرہ ہے عذاب کا، خطرہ ہے عذاب کا۔ ان پر تو ہو گئی جو گنہگار ہیں، وہ بھی مبتلا ہوں گے جو نیک تھے۔ وہ مشہور حدیث ہے جو آپ اپنے سامنے لاؤ۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل کو اس بستی کو تباہ کر دو۔ جبرائیل نے عرض کیا وہاں تو کچھ بندے ایسے ہیں پلک جھپکنے تک بھی میرے رب تیری نافرمانی نہیں کی ہے۔ فرمایا ان کو بھی ساتھی کر دو، ہماری نافرمانی دیکھ کر بھی ان کی پلک نہیں جھپکی تھی، ان کو نہیں روکا، انہوں نے دعوت نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل من قوم یکون بعمل یعمل بالمعاصی والناس یقدرون علی ان یغیروا ولا یغیرون اصابهم اللہ تعالی بعقاب قبل ان یموتوا۔ ایک انسان ایک محلے میں گناہ کرتا ہے، یعمل بعمل بالمعاصی، وہ گناہ والے کام کرتا ہے اور جو دیکھتے ہیں لوگ، یقدرون ان یغیروا، وہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس گناہگار کو گناہ سے روک لیں، لا یغیرونہ، لیکن اسے وہ گناہ سے روکتے نہیں ہیں، تو پھر انتظار کرے، ان کے مرنے سے پہلے اللہ کا عذاب ان پر آ جائے گا۔ روک سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں، بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جن کو اللہ نے اپنے کاروبار دیے ہیں، اللہ اور برکت دے کاروبار میں، ہم تو دعا کرتے ہیں نا، لیکن ان کے ماتحت کتنے لوگ ہیں جی؟ کوئی چائے پلانے والا، کوئی صفائی کرنے والا، کوئی حساب کتاب لکھنے والا، کوئی اس طرح کچھ طرح، کوئی ڈرائیور، کوئی فلان، اس طرح ہوتے ہیں نا، خود نمازی ہیں اور وہ کام کرتے رہتے ہیں، ان کو نماز کا نہیں کہتے۔ بہت کم کہیں کسی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ وقفہ برائے نماز لکھا ہوا ہوتا ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے، ماشاءاللہ ہی بھی اچھا بندہ ہے۔ تو جب تک آپ اپنے ماتحت کو نہیں بنا سکے نمازی، تو اور کیا بابا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ سے تو وہ تنخواہ لیتا ہے، آپ کی ہر بات مانتا ہے، وہ آپ اس کو یہ بھی کہتے ہیں، میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں، آپ اس کو یہ بھی کہتے ہیں یہ فون آ رہا ہے، اس کو کہو صاحب میٹنگ میں ہے، صاحب ویسے بیلا بیٹھا ہوا ہے، میٹنگ
یہ بات بھی آپ کی ناجائز بات بھی آپ کا وہ بندہ مان رہا ہے، تو آپ کی جائز بات وہ نہیں مانے گا کہ نماز پڑھا کرو، تلاوت کرو، صاف ستھرے رہا کرو، کمرے میں داخل ہو جاؤ تو پھر پیچھے سے اگر بتیاں لگانی پڑتی ہیں، نہا دھو کے آیا کرو، نصف ایمان ہے صفائی۔ تو بات یہ دوستو، یہ ذمہ داری ہے، یہ گناہ ہے اگر آپ اپنے ماتحتوں کو نیکی پر نہیں لا رہے۔ اور نیکی صرف اس اپنے حد تک تو ہے نہیں، میں نے بتایا نا 5 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، 5 چیزیں جن کے ساتھ اسلام مکمل ہوتا ہے۔ اگر ان 5 میں ہمارے اندر 1-2 ہیں، 3 نہیں ہیں، ہمارا ایمان و اسلام مکمل نہیں ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ درست ہونا، توحید، رسالت، آخرت، فرشتے، ملائکہ، کتب وغیرہ، آخری نبی، آخری کتاب، آخری امت، آخری شریعت، یہ خاتم النبیین، تکمیل رسالت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ آخری نبی ہیں، یعنی نبوت کا سلسلہ آپ پر مکمل ہوا۔ اگر آپ نہ آتے تو نبوت کا سلسلہ ابھی نامکمل تھا، یہ مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے، یہ قصر نبی آپ نے فرمایا نا کہ ایک محل نبوت کا تیار ہوتا رہا اور ایک اینٹ اس میں باقی تھی۔ جب اللہ نے مجھے آخری پیغمبر بنا کے بھیجا، وہ اس محل کی جو ایک اینٹ نہیں تھی وہ میں بن کر آیا۔ اب نبوت مکمل ہو چکی ہے، نبوت کا محل مکمل ہو چکا ہے۔ آپ آخری نبی بھی ہیں، تکمیل نبی بھی ہیں۔ نبوت کا سلسلہ نامکمل تھا جب تک خاتم النبیین نہیں ہے۔ تو پہلی چیز ہے عقیدہ درست ہونا، شرک مرک وغیرہ اس میں نہ ہو۔ دوسری چیز ارکان اسلام، پہلا ہے اعتقاد، دوسرا ہے عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ عبادات ہیں۔ تیسرا ہے معاملات، بیع و شراء، لین دین، قرض، عہد، معاہدہ، وراثت وغیرہ، یہ آپ کے ٹھیک ہے، جو آپ کا پیغمبر ہدایات لے کے آیا اس کے مطابق ہے۔ نماز تو ٹھیک ہے، تہجد بھی ہے آپ کی، اشراق بھی ہیں آپ کے، لیکن اسلام مکمل نہیں اگر معاملات میں گڑبڑی ہے تو۔ اور لوگ بڑے نا بعض دفعہ ظاہری طور پر مذہبی سے بندے سے بڑے متنفر ہو جاتے ہیں کہ جب وہ بھی معاملات میں گڑبڑ کرنے لگ گیا نا، لوگوں کو تعجب ہو جاتا ہے، یار یہ حاج جی، یہ نماز جی، یہ مولوی صاحب، یہ تبلیغ میں چلہ لگایا ہوا، یہ بھی معاملات میں اس طریقے سے ہے۔ تو ایسے بندے کو تو معاملات اور اچھے کرنے چاہیے، صاف ستھرے ہوں شریعت کے مطابق۔ 3 چیزیں سمجھ آئیں۔ چوتھی چیز ہے اخلاقیات۔ میں آپ کو اخلاق کا مطلب ہوتا ہے اچھے انداز میں آپ گفتگو کر رہے ہیں، آپ اس انداز میں پیش آئے کہ اگلا بندہ کہے یار دوبارہ بھی اس بندے کو تو ملنے کا دل چاہتا ہے، یہ اخلاق ہے۔ اپنے ماتحت ساتھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال آپ کی خدمت خاص میں رہے نا، خدمت خاص کا مطلب ہوتا ہے خلوت جلوت وغیرہ۔ انس کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی اپنے پیغمبر کو سلام کی ابتدا کرنے میں، لیکن میں نہ کر سکا۔ اور ہم پتہ کیا کہتے ہیں، تل تل، وہ ادھر آنا، تنخواہ ادھر ملتی ہے کہ باہر ملتی ہے، کسٹمر آیا ہوا ہے اس کو دیکھ۔ یہ اخلاق ہے ہمارے، یہ اخلاق ایک مثال ہے۔ اسی طریقے سے سارے اچھے اخلاق آپ کا فریفتہ کر دیں، لیکن اچھے اخلاق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر محرم لڑکی بے پردہ ہی تو تبسم سے پیش آنے لگو۔ ہر چیز کا اصول ہے، ہر چیز کا ضابطہ ہے، اس کے مطابق چلنا ہے نا، شریعت کے مطابق چلنا ہے۔ آپ اس سے گفتگو اچھے انداز میں کریں، آپ اس کو دعوت بھی دے سکتے ہیں کہ نبی کی بیٹیوں سے خوبصورت کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، نبی کی بیگموں سے خوبصورت کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ جب ان پہ پردے کا حکم لگ گیا تو ہم کیا ہو سکتے؟ یہ آگے جناب کیا ہو گیا، یہ معاملات ہے۔ اب چوتھی چیز ہے اخلاقیات، جو بھی بتا رہا تھا، اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔
اور اگر کوئی تنگ ہی کرتا ہے تو خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جان چھڑاؤ۔ اور پانچویں چیز ہے معاشرت، رہن سہن۔ اس کو سورہ حجرات پڑھنی چاہیے۔ کسی کا تمسخر نہ کرو، مذاق نہ بناؤ، حقیر نہ سمجھو، غیبت نہ کرو، برے نام سے نہ پکارو۔ کوئی موٹا ہے تو او موٹو، اگر وہ ناراض نہیں ہوتا تو خیر ہے۔ اور پتہ نہیں کیا کیا نام معاشرے میں، یہ معاشرت ہے۔ اگر وہ نہیں، غیبت کرنا، تہمت لگانا، برے لقب سے پکارنا، مذاق مسخرہ، یہ عام عادت ہے معاشرہ، غیبت، یہ چیزیں معاشرت ہے۔ اور کسی کا دل دکھانا، بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کا آپ کی ذات سے تعلق ہے تو آپ کی حد تک ہے، لیکن جو برا لقب کسی کو دے رہے ہو، کسی کی غیبت کر رہے ہو، کسی کے تہمت لگا رہے ہو، تو یہ گناہ متعدی ہو گیا، اب اس سے بھی معذرت کرنی پڑے گی۔ تو صرف بندہ عقیدہ ٹھیک ہو جائے ہے جی، نماز ٹھیک ہو جائے اور اگلا نظام ٹھیک نہ ہو تو مکمل دین میں داخل نہیں ہوا۔ یہ حکمت ملکوتی، علامہ کیا کہتے ہیں؟ یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، تیرے حرم کے درد کا درمان ہو تو کچھ نہیں، تیری پیاری پیاری گفتگو، بڑی فرشتوں جیسی تیری فصاحت و بلاغت ہو، تیری حکمت ملکوتی، علم لاہوتی، معرفت بھی حاصل کر لی، حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، نگاہ و دل جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے، عقیدہ درست، ارکان اسلام کی پابندی، لین دین معاملات، کوئی جھوٹ نہ ہو، صاف ستھرا ہو، عادل سی زندگی ہے، ختم۔ اخلاق اچھے جو اصول شریعت نے بتائے ہیں، اور آخری چیز رہن سہن، اپنے ساتھیوں کو حدیث میں آتا ہے اچھے لقب سے پکارو، اچھے لقب سے پکارو، اور ساتھ حق بات بھی کہتے رہو۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔